معصوم کا ارشاد ہے ان للجسم ستۃ احوال، جسم کی 6 حالتیں ہیں۔ اس حدیث کو اگر ہو سکے تو آپ لوگ لکھ لیجئے، ان للجسم ستۃ احوال، جسم کی 6 حالتیں ہیں۔ الموت والحیات، المرض والصحہ، النوم والیقظہ۔ ریپیٹ کر رہا ہوں، الموت والحیات، المرض والصحہ، النوم والیقظہ۔ 6 حالتیں آپ کو سب کو معلوم ہے، یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بدن، ہمارے جسم 6 حالتیں ہیں۔ کبھی یہ جسم ٹھیک ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی یہ جسم اس پر موت آ جاتی ہے، ابھی ہمارا جسم جو ہے زندہ ہے، زندگی اور موت جانتے ہیں اس کو۔ کبھی یہ جسم سو جاتا ہے اور کبھی یہ جسم جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ واضح ہے بالکل۔ یقظہ، یہ قاف ضوئیں گولتے، یقظہ، یقظہ کہتے ہیں جاگنے کو، بیداری کو۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَكَذَا لِلرُّوحِ، اسی طریقے سے روح کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ اس طرح جسم کی 6 حالتیں، موت ہے، حیات ہے، مرض ہے، صحت ہے، نوم ہے، یقظہ ہے، سونا اور جاگنا۔ اس طریقے سے روح کی بھی 6 حالتیں۔ ان 6 حالتوں کو لکھی بیان کرنا یہی چاہ رہا تھا میں، 6 حالتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ فَعِلْمُهَا حَيَاتُهَا، روح کی جو زندگی ہے وہ علم ہے۔ جو آپ مدرسوں میں جا کر یا علماء سے پوچھ کر جو علم حاصل کرتی ہیں، یہ روح کی زندگی ہے۔ وَجَهْلُهَا مَوْتُهَا، اور جب روح جاہل رہ جاتی ہے تو یہ روح کی موت ہے۔ وہ روح جس کے پاس جہالت ہے وہ مردہ روح ہے۔ اب چاہے بدن جو ہے چل رہا ہو، پھر رہا ہو، ادھر سے ادھر گھوم رہا ہو، لیکن چونکہ جہالت ہے، اس کا مطلب روح کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اور معصوم اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں ان حدیثنا یحیی القلب، اور میں تاکید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی لازمی طور پہ احادیث کو عربی میں یاد کریں، عربی میں سنائیں، عربی اپنی اچھی کریں۔ ہماری بات دلوں کو زندہ کرتی ہے، یعنی مردہ روح کو زندہ کرنے کا طریقہ کیا؟ اسے کلام معصوم سناؤ، خود بخود روح زندہ ہو جائے گی۔ وَمَرَضُهَا شَكُّهَا، روح کا مرض کیا ہے؟ روح کا شک کرنا۔ اب بسا اوقات فضائل میں شک ہوتا ہے، بسا اوقات عزاداری سید الشہداء کے ثواب میں شک ہوتا ہے، بسا اوقات علماء کے واقعات میں شک ہوتا ہے، بسا اوقات تقریر کرنے والے پہ شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا کے باتیں بیان کرے۔ جو بھی شک ہے، یہ اس کا مطلب روح کیا ہے؟ بیمار ہے، طبیعت خراب ہے۔ اس کو جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس چیک کرانا چاہیے، اور وہ ڈاکٹر دنیاوی ڈاکٹر نہیں، کوئی عالم، کوئی ولی خدا چیک کرے، بتائے کہ بھئی آپ کی روح شک کا شکار ہے۔ اس مرض کو کیسے دور کیا جائے؟ روح ٹھیک کیسے ہوگی؟ کہا وَيَقِينُهَا صِحَّتُهَا، روح کا یقین جو ہے وہ اس کی صحت ہے۔ روح کو اگر مرحلہ یقین مل گیا، اس کا مطلب روح ٹھیک ہو گئی۔ اور یقین کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ احتیاج طبرسی کی روایت ہے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا فرماتے ہیں کہ میں فضائل ذکر کر رہا ہوں، تفصیلی روایت ہے، فضائل رسول اللہ انہوں نے سنا، اس میں کہا میں فضائل ذکر کر رہا ہوں تاکہ شک کرنے والوں کا شک دور کروں اور مؤمنین کے ایمان کو تازگی عطا کروں۔ تو یہ فضائل کا فلسفہ ہے۔ مجالس میں فضائل اہل بیت، فضائل آل محمد، خاص کر کے فضائل امیر المومنین لازمی طور پر سنائے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شک بھی دور ہوگا، روح کی جو بیماری ہے، روح کا جو مرض ہے وہ دور ہوگا۔ اور دوسرا اہم ترین فائدہ، اگر کسی کی روح ٹھیک بھی ہے تو اس کی روح پہ کاننا آپ نے وہ F5 کا بٹن دبا دیا، ریفریش کر دیا، اس کو تازہ کر دیا، اس کو بالکل، اس کو رونق مل جائے گی، اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے گی۔ اس کے بعد نوم اور یقظہ کیا ہے؟ کہا وَنَوْمُهَا غَفْلَتُهَا، روح کی نیند اس کی غفلت ہے۔ روح اگر غفلت کا شکار، اس کا مطلب سو رہی ہے۔ اور ہم میں سے اکثر کی ارواح ماشاءاللہ ایسے لمبی تان کی سوتی ہیں، کئی سال سوتی رہتی ہیں، لیکن اصحاب کہف سے زیادہ ان کی لمبی نیند ہے۔ ایسی جو ہے ارواح ہیں، غفلت کا شکار۔ غفلت ہے، اس کا مطلب روح سو رہی، بدن تو جاگ رہا ہے،
لیکن جب روح غفلت کا شکار، اس کا مطلب روح سو رہی ہے. یہ بیدار کب ہوگی روح، جاگے گی کب یہ روح؟ وَحِفْظُهَا يَقْظَتُهَا، جب اس کو یاد آ جائے گا کچھ، جب اس غفلت سے نکل جائے گی یہ روح، تو اس کا مطلب روح بیدار ہو گئی ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله